شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ دوستوں کی خدمت میں پیش ہے نوشاد کی کہانی، نوشاد کی زبانی کا پارٹ 6۔ بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے پارٹ 5 میں ختم کی تھی۔ نوشاد فرماتے ہیں کہ آصف مرحوم نے پھول کے لیے غلام حیدر صاحب کی خدمات حاصل کی۔ غلام حیدر صاحب لاہور سے بمبئی آئے، 25,000 روپے کا معاہدہ ہوا۔ بمبئی کی موسیقی کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اتنا بڑا معاوضہ آج تک کسی موسیقار کو نہیں ملا تھا۔ ہمیں اس خبر سے بڑی مسرت حاصل ہوئی کہ ہمیں بھی انڈسٹری نے مقام دیا، ہماری بھی قدر و منزلت بڑھی۔ اس زمانے میں موسیقار کا نام فلم کی پبلسٹی میں نہیں آتا تھا۔ ہم نے ایسوسی ایشن بنائی، غلام حیدر صاحب کو بھی اس کا ممبر بنایا۔ ہم لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ موسیقی سے بھی فلمیں کامیاب ہوتی ہیں، گراموفون ریکارڈ بھی بڑی تعداد میں فروخت ہوتے ہیں، مگر ہمیں معاوضہ بھی کم ملتا ہے اور ہمیں وہ پبلسٹی بھی نہیں دی جاتی جس کے ہم مستحق ہیں۔ غلام حیدر صاحب بمبئی آئے تو سازندوں کے معاوضے بھی بڑھے، 10 روپے سے 25 اور 50 روپے ہو گئے۔ کوئی مانے یا نہ مانے مگر تمام سازندے ان کے ممنون ہیں، اور جو بوڑھے آج بھی موجود ہیں وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ موسیقاروں اور سازندوں پر ان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہاں جناب نوشاد کی کہانی کا وہ چیپٹر، وہ باب ختم ہوتا ہے جس کا عنوان انہوں نے رکھا تھا منزل دور بھی قریب بھی۔ اب جو نیا باب شروع ہونے لگا ہے اس کا عنوان نوشاد صاحب نے رکھا تھا راہی کو منزل ملی، یعنی وہ جو جدوجہد کا دور تھا وہ تقریباً ختم ہوا اور اب نوشاد صاحب کو کامیابیاں ملنے لگیں۔ فرماتے ہیں جب فلم مرزا صاحبہ مکمل ہو گئی تو مدھوک صاحب نے میری سفارش سیٹھ چندو لال شاہ سے کی، جو رنجیت کے بینر کے تحت اداکارہ لیلا چٹنس کی شرکت میں فلم کنچن بنانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ سیٹھ چندو لال شاہ نے مدھوک صاحب کی سفارش پر مجھے موسیقار کے طور پر لے لیا۔ ایگریمنٹ بننے لگا تو مدھوک صاحب نے مجھ سے کہا کہ تنہا پر اصرار نہ کیجیے گا، آپ کو ایک بڑی کمپنی میں آزادانہ طور پر کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اگر 75 روپے ماہانہ تنخواہ سے کچھ بڑھا دیں تو اچھا ہے، ورنہ اسی تنخواہ پر کام کروں گا۔ فلم کنچن کے پہلے گیت بتا دو مجھے کون گلی گئے شیام کی ریہرسل شروع ہوئی تو مجھے ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ رنجیت کا وہ سٹاف جو کسی زمانے میں میرے ساتھ دوسرے بڑے موسیقاروں کے زیر ہدایت کام کرتا تھا، مجھ سے تعاون نہیں کر رہا تھا۔ ان کو اس بات پر غصہ تھا کہ کل جو ان کے ساتھ کام کرتا تھا آج انہیں اس کی ہدایت میں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ میں سٹاف سے کہتا کہ ریہرسل رکھی جائے تو ان کا جواب ہوتا ریہرسل کی کیا ضرورت ہے، ریکارڈ کر لیجئے گا۔ شدید الجھن اور نفسیاتی دباؤ کے ساتھ میں نے اس گیت کی ریکارڈنگ کی۔ سیٹھ چندو لال شاہ نے گیت سنا تو انہیں بے حد پسند آیا۔ سیٹھ صاحب ابھی میرے کمپوز کیے ہوئے گیت کی تعریف کر ہی رہے تھے کہ میں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا جو میں نے پہلے سے لکھ رکھا تھا۔ سیٹھ صاحب نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور استعفیٰ دینے کی وجہ پوچھی۔ میں نے جواب دیا آپ کا سٹاف مجھ سے تعاون نہیں کرتا اور ایسے ماحول میں میرے لیے کام کرنا انتہائی مشکل ہے۔ مدھوک صاحب بھی سیٹھ چندو لال شاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ میری مشکل سمجھ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا نوشاد تم نے بہت اچھا کیا کہ استعفیٰ دے دیا، ورنہ ان حالات میں تم یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے تھے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں تمہیں دوسری جگہ متعارف کراؤں گا۔ میں رنجیت سے 1937-38 میں تہیہ کر کے نکلا تھا کہ دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔ خدا کا شکر کہ اپنے پورے کیریئر میں میرے لیے دوبارہ رنجیت میں جانے کی نوبت نہیں آئی۔ مدھوک صاحب نے موہن بٹانی کے لیے ایک کہانی اور مکالمے لکھے اور ان سے موسیقار کے طور پر مجھے متعارف کرایا۔ بٹانی صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ فلم ساز تھے، ڈیوڈ مرحوم کو فلموں میں وہی لائے تھے۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور مدھوک صاحب سے کہا یہ تو ابھی بچہ ہے، میری فلم کی موسیقی کیا دے گا۔ مدھوک صاحب نے بٹانی سے یہ سنا تو کہا اگر آپ اس بچے کے کام سے مطمئن نہ ہوں تو میرا معاوضہ بھی نہ دیجیے گا، اور اگر یہ بچہ آپ کا کوئی نقصان کرے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں گا۔
مدھوک صاحب سے میرے بارے میں یہ الفاظ سن کر بھوٹانی بولے، ٹھیک ہے مگر اسے تنخواہ کیا دینا پڑے گی؟ مدھوک صاحب نے کہا، یہ فیصلہ بھی آپ کیجئے۔ چنانچہ 100 روپے ماہانہ تنخواہ پر مجھے بھوٹانی صاحب نے پریم نگر کی موسیقی دینے کے لیے ملازمت دے دی۔ یہاں ہم نشاط کی کہانی کا یہ پارٹ ختم کرتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پیش کی جائیں گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن جیسا کہ ہر پارٹ میں نشاط صاحب کی زندگی میں جو لوگ آئے ان میں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت بایوگرافی یا باتیں کی جاتی ہیں، تو چلتے چلتے آخر میں ماسٹر غلام حیدر صاحب کی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کیسی طلسماتی شخصیت تھی جس کو اس دور میں جب نشاط صاحب 100 روپے لیتے تھے ہزاروں روپے معاوضہ ملا اور بمبئی فلم انڈسٹری میں تہلکہ مچ گیا۔ تو بات کرتے ہیں جناب ماسٹر غلام حیدر صاحب۔ 1908 میں حیدرآباد سندھ میں پیدا ہونے والے جناب غلام حیدر صاحب ڈینٹسٹ یعنی ڈینٹل ڈاکٹر تھے۔ انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد اپنی دندان سازی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاہور میں اپنا کلینک کھولا۔ موسیقی کے شوقین تھے۔ انہوں نے بابو گنیش لال سے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ اپنے ڈینٹل کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لاہور کی فلمی صنعت کی اس وقت کی معروف شخصیت پنچولی اسٹوڈیو کے مالک اور فلم ساز دلسکھ پنچولی اپنے دانت کی تکلیف کے سلسلے میں ان کے پاس آئے۔ دوران علاج باتوں باتوں میں پنچولی صاحب نے بتایا کہ ان کو ایک میوزک ڈائریکٹر کی تلاش ہے۔ ٹریٹمنٹ کے بعد غلام حیدر صاحب نے اپنا ہارمونیم نکالا اور پنچولی صاحب کو اپنے کچھ سر کے جادو دکھائے۔ پنچولی بہت متاثر ہوئے اور ان کو اپنے ادارے میں ملازمت کی پیشکش کی جو قبول کر لی گئی، لیکن بطور میوزک ڈائریکٹر غلام حیدر صاحب کو پہلا چانس AR کاردار یعنی کہ عبد الرشید کاردار نے فلم سورگ کی سیڑھی میں دیا۔ 1935 کی بات ہے۔ پنچولی ادارے میں ان کی پہلی فلم گل بگولی 1939 میں اور یملا جٹ 1940 میں آئی۔ 1941 جناب غلام حیدر صاحب کی کامیابیوں کا سال تھا۔ فلم خزانچی، زمیندار، چودھری اور 1942 میں جناب سید شوکت حسین رضوی کی مشہور فلم خاندان کی موسیقی، اور اس کے بعد فلم پونجی جو تھی یہ ان کی لاہور میں آخری فلم تھی، اور اس کے بعد جناب غلام حیدر صاحب بمبئی چلے گئے۔ پنچولی اسٹوڈیو کی ملازمت کے عوض غلام حیدر صاحب کو ہر مہینے 1000 روپے ملتے تھے، جو کہ لاہور کے حساب سے بڑا معاوضہ تھا۔ لیکن جیسا کہ نشاط صاحب نے بتایا کہ فلم پھول کے لیے کے آصف نے جناب غلام حیدر کو 25,000 روپے معاوضہ دیا تو تہلکہ مچ گیا۔ لیکن اصل تہلکہ یا جھٹکا تو بمبئی فلم انڈسٹری کو اس وقت لگا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ فلم ہمایوں کے لیے محبوب خان نے غلام حیدر صاحب کو 1 لاکھ ادا کیے ہیں۔ یہ اس وقت کے حساب سے ریکارڈ معاوضہ تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلام حیدر صاحب یا ان کی موسیقی میں کیا ایسی انوکھی بات تھی جس پر بمبئی والوں نے ان پر نوٹوں کی بارش کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ جناب غلام حیدر ٹرینڈ چینجر یعنی مروجہ رجحان بدلنے والی ایک منفرد شخصیت تھے۔ ان سے پہلے موسیقی کا انداز تھیٹر والا تھا۔ آپ نے گانے والوں کے ٹھمری اور دادرے کا انداز بدلا اور چلتی ہوئی مقبول طرزیں بنائیں، جس کی ایک بڑی مثال فلم خزانچی کا گانا ساون کے نظارے ہیں، کلیوں کی آنکھوں میں مستانہ اشارے ہیں۔ یہ اس وقت گلی کوچوں میں گایا جانے والا ایک عوامی گانا بن گیا تھا جو خصوصاً نوجوانوں میں بہت مقبول تھا۔ یہ ایک کوس گیت تھا جس میں نمایاں آوازیں شمشاد بیگم اور خود غلام حیدر صاحب کی تھیں۔ غلام حیدر صاحب کی اپنی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ ان کا ایک سولو گیت فلم زمیندار کا اپنے وقت کا ایک مقبول گیت تھا، بہزاد لکھنوی کا لکھا ہوا، لوگ مجھ کو خوش سمجھتے ہیں مگر میں غم میں ہوں۔ بمبئی کی فلموں میں بھی غلام حیدر صاحب کے مقبول گیتوں کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ دلیپ کمار کی فلم شہید کا ترانہ محمد رفیع صاحب کا گایا ہوا، وطن کی راہ میں وطن کے نوجوان شہید ہو۔
اسی فلم شہید میں پنجاب کی مشہور پنجابی لوک سنگر سریندر کور کی آواز میں قمر جلال آبادی کا لکھا ہوا گیت جو آج بھی موسیقی کے حلقوں میں ایک مقبول گیت ہے، بدنام نہ ہو جائے محبت کا افسانہ، اے درد برے آنسو آنکھوں میں نہ آنا۔ غلام حیدر صاحب کی شادی اپنے وقت کی مشہور ریڈیو سنگر امراؤ ضیاء بیگم سے ہوئی تھی۔ تھوڑا ذکر ان کا بھی ہو جائے۔ امراؤ ضیاء بیگم بطور ریڈیو سنگر اپنے وقت کی مقبول ترین شخصیت تھیں۔ خوبصورت آواز کی ملکہ، چہرے اور جسمانی شخصیت کے لحاظ سے بھی خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے ان کو فلم سورگ کی سیڑھی میں نمایاں کردار میں کاسٹ کیا گیا۔ 1936 میں دہلی ریڈیو اسٹیشن سے گائیکی کا آغاز کرنے والی امراؤ ضیاء بیگم کے پروگرام بعد میں پشاور اور پھر 1937 سے لاہور ریڈیو اسٹیشن سے باقاعدگی سے براڈ کاسٹ ہوتے تھے۔ اس زمانے کے ریڈیو کے فرمائشی گیتوں کے پروگراموں میں زیادہ تر فرمائشیں امراؤ ضیاء بیگم کے گیتوں کی آتی تھیں۔ پنچولی کی لاہور کی تمام فلموں میں، جس کی موسیقی جناب غلام حیدر صاحب نے دی، ان فلموں میں بھی امراؤ ضیاء بیگم کے گانے ہوتے تھے۔ 1941 کی ایک فلم سختی مراد میں امراؤ ضیاء بیگم کے ساتھ جناب غلام حیدر صاحب نے بھی ایک پنجابی دگانا گایا۔ مائیے ٹپے ٹائپ یہ دلچسپ گانا اپنے وقت کا مقبول گیت تھا۔ گلاں کر کے ہسدے نے ظالم لوگ پیڑے، ہائے چانوے میتھوں ماہی خسدے نے، یعنی تیرے میرے پیار کے متعلق لوگ مزے لے کر باتیں کر کے ہنستے ہیں، اور میرے محبوب یہ ظالم لوگ تم کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی زمانے میں امراؤ ضیاء بیگم کا ایک غیر فلمی گیت بھی مقبول ترین گیتوں میں شامل تھا۔ راوی کے اس پار سجنوا، پریم کا دریا، پریم کی نیا، پریم کا چپو، پریم کھویا، آجا کر کے پار سجنوا، راوی کے اس پار سجنوا۔ غلام حیدر صاحب کے اس گیت کی کمپوزیشن سے متاثر ہو کر جناب نشاد نے فلم میلہ کا تھیم سانگ کمپوز کیا تھا۔ دھرتی کو آکاش پکارے، آجا آجا پریم دوارے آنا ہی ہوگا۔ لیکن یہ سب گیت ایک طرف، امراؤ ضیاء بیگم کے کریڈٹ پر سب سے بڑی مقبول ترین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام کی شکل میں پڑھی جانے والی ایک نعت ہے۔ ریڈیو کے علاوہ وہ زمانہ گراموفون ریکارڈز کا بھی تھا۔ پتھر کے مسالے سے بنے ہوئے 78 RPM یعنی کہ راؤنڈ پر منٹ کی سپیڈ سے چلنے والے یہ ریکارڈ، جنہیں توے بھی کہا جاتا تھا، چابی مارکا گراموفون ریکارڈز پلیئر پر چلتے تھے۔ ریڈیو پر تو یہ نعت ہر وقت نشر نہیں ہوتی تھی، اور گراموفون ریکارڈ پلیئر بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے، لیکن اس نعت کی طلب اور تڑپ ایسی کہ بہت سے لوگوں نے اس نعت کے گراموفون ریکارڈ خرید کر پاس رکھ لیے ہوئے تھے۔ جہاں کہیں وہ کسی کے پاس ریکارڈ پلیئر دیکھتے تو اپنے تھیلے سے ریکارڈ نکال کر اس ریکارڈ پلیئر کے مالک سے درخواست کرتے کہ اس ریکارڈ کو چلا کر آپ بھی سنیے اور ہمیں بھی سنائیے۔ گھر گھر دہرائی جانے والی یہ نعت 1942 میں ریکارڈ ہوئی تھی، اور اس کی کمپوزیشن بھی جناب غلام حیدر صاحب نے کی تھی۔ اس شہرا آفاق نعت کے بول جناب ابو الاسر حفیظ جلندری نے لکھے تھے۔ میرا سلام لے جا یثرب کو جانے والے، میرا سلام لے جا۔ بڑے ہی خوبصورت بول ہیں۔ یثرب کو جانے والے میرا سلام لے جا، وہ جان لیں گے سب کچھ، پہچان لیں گے سب کچھ، ناشاد جستجویں برباد جستجویں ناکام ہو رہی ہیں، لیکن خاموش رہنا، تو دیکھ تو چلا ہے، وہاں منہ سے کچھ نہ کہنا۔ لے ایک پیام لے جا میرا سلام لے جا، جا دیر ہو نہ جائے تقدیر سو نہ جائے، تیرا خدا محافظ، لے جا پیام الفت سرمایہ عقیدت، لے ایک پیام لے جا میرا سلام لے جا، یثرب کو جانے والے میرا سلام لے جا۔ غالباً اسی سلام کے جواب میں قدرت نے جناب غلام حیدر اور امراؤ ضیاء بیگم کو شادی کی گرہ میں باندھ دیا۔ فلم سورگ کی سیڑھی کے دوران دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور سورگ کی سیڑھی پر چڑھ کر اپنے گھر کے دالان میں اتر گئے۔ امراؤ ضیاء بیگم نے شوبز کا بریا میلہ چھوڑا، اداکاری کو خیر بات کہا اور اپنے گھر کو ہی سورگ یعنی جنت بنا لی۔ اب چلتے ہیں
دوبارہ جناب ماسٹر غلام حیدر صاحب کی طرف۔ پہلے تھوڑی بات لفظ ماسٹر کی کر لیتے ہیں۔ خاموش فلموں کے دور کے ساتھ ساتھ زیادہ تر ناٹک کسی تھیٹر ہی میں سٹیج کیے جاتے تھے اور بہت مقبول تھے۔ سٹیج کے پیچھے منظر کی مناسبت سے آرکسٹرا بجا کرتا تھا۔ خاموش فلموں میں بھی اسی طرح سین یا منظر کی مناسبت سے آرکسٹرا بجا کرتا تھا۔ آرکسٹرا انچارج کو عزت اور پہچان کی خاطر ماسٹر کہا جاتا تھا۔ غلام حیدر صاحب نے بھی شروع میں کسی تھیٹر میں ایسی ہی خدمات انجام دی تھیں، جس وجہ سے ان کے ساتھ بھی ماسٹر کا لفظ لگ گیا۔ دوسرے موسیقار بھی جنہوں نے کبھی ایسا کام کیا تھا، ان کے ساتھ بھی لفظ ماسٹر لگ گیا، جیسے موسیقار ماسٹر عنایت حسین، ماسٹر عبداللہ، ماسٹر تصدق حسین۔ جناب ماسٹر غلام حیدر صاحب ایک مردم اور جوہر شناس شخصیت تھے۔ انہیں صلاحیت پہچاننے کا غیر معمولی ادراک تھا۔ وہ ایسے جوہری تھے جو نہ صرف ہیرے کو پہچانتے بلکہ ہیرے کی تراش خراش کر کے اسے مزید چمک اور دمک عطا کرتے۔ انہوں نے جن لوگوں کی صلاحیت کو کھوجا یا ان کی سرپرستی کی، وہ بعد میں بہت بڑے نام بن گئے۔ جناب غلام حیدر صاحب نے گلوکار ہوں یا شاعر، صرف صلاحیت اور ہنر کو پرکھا، باصلاحیت لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی رہنمائی کی، ان کو موقع دیا۔ بہت سے نام ہیں۔ دینا ناتھ مدھوک یعنی ڈی این مدھوک، جن کا ذکر نشاط صاحب نے بار بار کیا ہے۔ پہل لاہور کی پنجابی فلموں میں ان کو بطور شاعر جناب غلام حیدر صاحب نے متعارف کرایا۔ اس کے علاوہ ولی صاحب، جو مشہور اداکارہ ممتاز شانتی کے شوہر تھے اور خود بھی فلم ساز و ہدایت کار رہے، ولی صاحب کے چھوٹے بھائی ناظم پانی پتی، گلوکار ایس ڈی باتش، شاعر استاد قمر جلال آبادی، بہت بڑا نام ہے، گلوکار علی بخش ظہور، سدھا ملہوترا بطور چائلڈ آرٹسٹ، ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم کو فلم پھول میں چانس دیا۔ اسی طرح سریندر کور کو فلم شہید میں چانس دیا۔ سریندر کور پرکاش کور پنجابی کی مشہور لوک گلوکار بہنیں تھیں۔ بہت سے اور بڑے مشہور لوک گیت ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ لٹھے دی چادر، کالا ڈوریا کنڈے نہ لڑے، سڑکے سڑکے جاندی اے مٹیارے نی، ماواں تے تیاں رل بیٹھیاں نی مائے۔ ریڈیو پر ان کے گیت اکثر بجا کرتے تھے اور بار بار بجا کرتے تھے۔ تقسیم کے وقت دونوں بہنوں کو لاہور چھوڑ کر امرتسر جانا پڑ گیا۔ پرکاش کور امرتسر کو چھوڑ کر نیو دلی، جبکہ سریندر کور فیروز پور چلی گئی۔ غلام حیدر صاحب نے سریندر کور کو بمبئی فلم سٹی آنے کا پیغام بھیجا۔ وہ آئیں اور پھر ہمیشہ کا یادگار گانا ریکارڈ ہوا، جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، بدنام نہ ہو جائے۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ چمکتے ہیرے تھے۔ جناب غلام حیدر صاحب نے بہت سے ہیروں کو متعارف کرایا، جن میں سے کچھ کا ذکر کیا ہے اور کچھ کا نہیں، لیکن سب سے اوپر اباوال جو 3 چمکتے اور دمکتے ہیرے جناب غلام حیدر صاحب نے فلم انڈسٹری کو دیے، وہ ہیں شمشاد بیگم، ملکہ ترنم نور جہاں اور لتا منگیشکر۔ پہلے تھوڑا ذکر شمشاد بیگم کا ہو جائے۔ شمشاد بیگم کی آواز بچپن ہی سے بہت اچھی تھی۔ گھر میں، اسکول میں گاتی رہتی تھیں، سب تعریف کرتے تھے۔ ان کے چچا پہلی بار ان کو ماسٹر غلام حیدر صاحب کے پاس لے گئے۔ وہ کسی گراموفون کمپنی میں اس وقت کام کرتے تھے۔ انہوں نے ان کا ٹرائل لیا، پھر ان کی رہنمائی کی۔ پہل شروع میں 3-4 سال شمشاد بیگم نے ریڈیو پر گایا۔ پھر غلام حیدر صاحب نے ان کو 1940 میں فلم یملا جٹ میں پہلا چانس دیا۔ گانا تھا کنکاں دیاں فصلاں پکیاں نے۔ اگلے سال 1941 میں خزانچی کے 8 گانے شمشاد بیگم نے گائے اور وہ سبھی ہٹ ہوئے، اور پہلی بار بمبئی فلم انڈسٹری نے بھی اس شمشاد بیگم کا نوٹس لیا۔ 1942 میں سہتی مراد کا گانا اچی ماڑی تے دودھ پئی رڑکاں، مینوں سارے ٹبر دیاں چڑکاں۔ جناب غلام حیدر کی کافی فلموں میں پونجی، زمیندار، چل چل رے نوجوان، خاندان، ہمایوں، ان میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی گیت شمشاد بیگم کا بھی ہوتا تھا، کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ بعد میں شمشاد بیگم بمبئی چلی گئیں اور وہاں
پھر انہوں نے بہت سے موسیقاروں کے ساتھ کام کیا اور بہت سے یادگار گانے انہوں نے فلم انڈسٹری کو دیے۔ بابل، دیدار، میلہ، دلاری، آن، یہ سب نشاط کی فلمیں ہیں۔ پنجابی کی کوئی بھی فلم شمشاد بیگم کے گانوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی۔ کوڈے شاہ، پنگڑا، لچھی، دو لچھیاں، پوستی، یہ سب اس زمانے کی مشہور فلمیں ہیں۔ بہت عرصہ گلوکاری کے شعبے میں شمشاد بیگم کی حکومت رہی۔ ان کا زوال لتا کے آنے سے ہوا۔ اب تھوڑی بات کرتے ہیں ملکہ ترنم نور جہاں کی۔ جناب غلام حیدر صاحب کے متعلق نور جہاں کہتی ہیں کہ حقیقت کی تو یہ بات ہے کہ میں فلم لائن میں جب سے آئی ہوں انہی کی شاگرد ہوں۔ انہوں نے ہی مجھے مائک پر کھڑا ہونا سکھایا، مجھے الفاظ کہنے، کیسے گانا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ سب طریقہ میں نے انہی سے سیکھا۔ میرے فلم لائن کے وہی استاد ہیں۔ نور جہاں مزید کہتی ہیں کہ میرے بچپن میں طریقہ کار یہ تھا کہ جس بچے کے متعلق پتہ چلتا کہ وہ گانا سیکھ رہا ہے تو بڑے بڑے استادوں کے سامنے اس بچے سے گانا گوایا جاتا تھا، اور میں بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ میرے متعلق جب غلام حیدر صاحب کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی لڑکی آئی ہے جو کلاسیکل گاتی ہے اور اچھا گاتی ہے، تو انہوں نے مجھے پنچولی اسٹوڈیو بلایا۔ میری عمر اس وقت 9-10 سال کی تھی۔ میں پنچولی اسٹوڈیو گئی تو ماسٹر صاحب نے مجھے فرمایا کہ بیبی اپنا گانا سناؤ۔ تو میں نے انہیں پیلو کی ٹھمری، پیارے رسیا بہاری، سنو بنتی ہماری سنائی۔ سن کر وہ مجھ سے کہنے لگے تم تو اپنی عمر سے زیادہ اچھا گاتی ہو۔ پھر مجھے پیار کیا اور کہا لو اب ہم تمہیں اپنی پکچر میں کلاسیکل گانے کی تان سے شروع کرائیں گے۔ یہ تھا جناب ماسٹر غلام حیدر اور نور جہاں کی پہلی ملاقات کا احوال۔ 1939 میں صرف 9 یا 10 سال کی عمر میں نور جہاں کا پہلا گانا، جب وہ بیبی نور جہاں کہلاتی تھی، فلم گل بگولی کے لیے ریکارڈ کیا گیا۔ اس فلم میں نور جہاں نے بیبی نور جہاں کے نام سے اداکاری بھی کی تھی۔ یہ گانا اپنے زمانے کا مشہور گانا تھا۔ شالا جوانیاں مانے، آنکھاں نہ موڑی۔ اسی فلم کا ایک اور گانا بھی بڑا مقبول گانا تھا، پنجرے دے وچ قید جوانی۔ پھر اگلے سال فلم یملا جٹ آئی جس میں نور جہاں کا یہ گانا ہٹ ہوا، کچیاں وے کلیاں تو نہ توڑ۔ اس کے بعد پھر چودھری فلم جس میں بڑا مشہور گانا تھا، وس وس وے ڈولنا تیرے نال بولنا۔ اس کے بعد پنچولی پکچرز کی دھوم مچاتی فلم خاندان آئی۔ میوزک جناب غلام حیدر اور ہدایت کار سید شوکت حسین رضوی، جو بعد میں نور جہاں کے شوہر بنے۔ خاندان سے قبل جو فلمیں تھیں ان میں نور جہاں نے بیبی نور جہاں کے نام سے کام کیا تھا، لیکن خاندان فلم سے ان کے نام کے ساتھ بیبی ہٹا دیا گیا۔ نور جہاں کے ساتھ ہیرو تھے پران کرشنا۔ جی ہاں، پران وہی جو بعد میں نمبر 1 ولن بنے۔ فلم خاندان 12 مارچ 1942 کو لاہور کے ریگل سنیما میں لگی اور ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی۔ اس کے گانوں کی شہرت سن کر RC بورال جیسے بڑے موسیقار خصوصی طور پر فلم دیکھنے آئے اور دنگ رہ گئے۔ غلام حیدر صاحب کے کمپوز کیے ہوئے نور جہاں کی آواز میں خاندان کے گانے موسیقی کے حلقوں میں آج بھی پسندیدگی کی فہرست میں شامل ہیں۔ ایک گانا تھا میرے لیے جہاں میں چین ہے نہ قرار ہے، دل میں ہیں بے قراریاں، آنکھوں میں انتظار ہے۔ اور دوسرا گانا بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا، تو کون سی بدلی میں میرے چاند ہے آجا، تارے ہیں میرے زخم جگر ان میں سما جا۔ خاندان کے بعد پنچولی پکچرز کی فلم پونجی کے بعد جناب غلام حیدر صاحب بمبئی چلے گئے، جیسا کہ نوشاد صاحب نے ذکر کیا ہے۔ نور جہاں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جناب ماسٹر غلام حیدر کی آخری فلم گلنار میں بھی ان کے یادگار گیت شامل ہیں۔ قتیل شفائی کی خوبصورت شاعری تھی، لو چل دیے وہ ہم کو تسلی دیے بغیر۔ ایک گانا تھا بچپن کی یادگاروں، میں تم کو ڈھونڈتی ہوں تم بھی مجھے پکارو۔ بمبئی میں جناب غلام حیدر صاحب نے نور جہاں کے چمکتے آفتاب کے ساتھ لتا کی شکل میں ایک اور آفتاب ڈھونڈا، ایک نیا دمکتا ہیرا۔ لتا کی بات کرنے سے قبل آپ کو نور جہاں اور لتا کا ایک مشترکہ واقعہ سناتے ہیں۔ 1945 کی بات ہے۔
دوسری جنگ عظیم جاری تھی جس میں ایک فریق انگریز بھی تھے جن کی ہندوستان میں حکومت تھی۔ ونائک نامی ایک فلم ساز تھے جن کی پروفل نامی کمپنی تھی۔ ان سے حکومت نے کہا کہ جنگ کے موضوع پر کوئی پروپیگنڈا فلم بنائے۔ چنانچہ ونائک نے نور جہاں اور مصنف کے طور پر ضیاء سرحدی کو لیا۔ موسیقی کی ذمہ داری ایک نئے میوزک ڈائریکٹر دتا گونکر کو سونپی گئی اور بمبئی سے کچھ دور کولہاپور کے ایک اسٹوڈیو میں بڑی ماں کے نام سے اس فلم کی فلم بندی شروع ہوئی۔ باقی جو کہانی ہے اس کے بتانے والے ضیاء سرحدی ہیں۔ جناب ضیاء سرحدی انڈین فلم انڈسٹری کے مشہور ڈائریکٹر، شاعر، رائٹر، اسکرین پلے رائٹر تھے۔ بطور ڈائریکٹر ان کے کریڈٹ پر بالرائے ثانی کی ہم لوگ اور دلیپ کمار کی فٹ پاتھ سمیت کئی فلمیں شامل ہیں۔ بیجو بابرا اور مدر انڈیا سمیت آپ بہت سی فلموں کے اسکرین رائٹر تھے۔ ضیاء سرحدی کہتے ہیں کہ وہ خود اور نور جہاں شوٹنگ کے لیے کولہاپور جایا کرتے تھے۔ ایک روز وہ اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے کہ ایک قریب کے کمرے سے کسی لڑکی کے گانے کی آواز آئی جو اتنی سریلی تھی کہ دونوں چونکے اور ونائک سے کہا کہ یہ کون گا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مرٹھی فلموں کے ایک اداکار اور گلوکار مسٹر منگیشکر ہوا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو گھر میں حالات دشوار ہو گئے۔ اب ان کی بیٹی لتا نے یہاں ملازمت کر لی ہے۔ وہ کورس میں گاتی ہے اور فلموں میں چھوٹے موٹے کردار ادا کرتی ہے۔ 30 روپے ماہانہ تنخواہ لیتی ہے۔ نور جہاں نے لتا کو بلوا کر اپنے پاس بٹھایا اور فرمائش کر کے اس کا گانا سنا اور کہا یہ لڑکی آگے چل کر بہت بڑی گلوکارہ بنے گی، بہتر ہے کہ اسے بمبئی بھیجا جائے۔ یہاں جناب ضیاء سرحدی کی بات ختم ہوتی ہے، لیکن لتا نے بھی کئی دفعہ انٹرویوز میں نور جہاں سے اپنی اس ملاقات کو کبھی نہیں بلایا۔ انہوں نے نور جہاں کو استاد کا درجہ دیا اور بعض اوقات گانے میں ٹیلی فون کر کے ان سے مشورہ بھی لیا۔ پھر جب نور جہاں پاکستان چلی گئیں تو ایک مرتبہ لتا نے واگا کی سرحد پر ان سے ملاقات کا انتظام کیا۔ نور جہاں لاہور سے سرحد پر گئیں۔ دوسری طرف سے لتا منگیشکر کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں۔ دونوں نے سرحد پر بیٹھ کر کھانا کھایا، جس کے بعد لتا نے نور جہاں کے ہاتھ دھلوائے۔ اسی دوران نور جہاں نے اپنے منہ میں پانی بھر کر کچی زمین پر کلی کی۔ لتا نے اس جگہ پر اشارہ کر کے کہا کہ اب یہاں سے سر اگیں گے۔ اب بات کرتے ہیں لتا کی کہ کیسے غلام حیدر صاحب نے ان کو فلم انڈسٹری سے متعارف کرایا۔ لتا خود کہتی ہیں کہ پہلے میں ایکٹنگ کرتی تھی۔ ایکٹنگ کرنا مجھے پسند نہیں تھا اور ماسٹر ونائک کے ہاں میں کام کرتی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا میک اپ کرنا، کبھی ہنسنا، کبھی رونا، کبھی مار پڑتی تھی، اور سب سے زیادہ میرا دھیان جو تھا وہ گانے کی طرف ہوتا تھا، کیونکہ بچپن ہی سے گانا میری زندگی کا حصہ تھا۔ 1947 میں ماسٹر ونائک کی وفات ہو گئی اور ان کی جو پرفل پکچرز تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے پلے بیک شروع کیا۔ میری آواز اچھی تھی۔ ایک آدمی مجھے میوزک ڈائریکٹر جناب غلام حیدر صاحب کے پاس لے گیا۔ انہوں نے مجھے سنا اور پسند کیا۔ وہ اس وقت فلم شہید بنا رہے تھے۔ وہ اس فلم کے مالک، جو کہ فلمستان اسٹوڈیو کے بھی مالک تھے، جناب ایس مکھرجی، ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے مجھے سنا لیکن ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، اور کہا کہ میری ہیروئن کو تو یہ آواز سوٹ ہی نہیں کرتی، بہت پتلی آواز ہے، تیکھی آواز ہے۔ لتا کہتی ہیں لیکن یہ بات غلام حیدر صاحب نے مجھے نہیں بتائی۔ لتا بیٹھی ہوئی تھی کہ غلام حیدر صاحب غصے سے آئے اور کہا لتا چلو میرے ساتھ۔ ہم اسٹیشن پر گئے، وہاں سے ٹرین پکڑ کر بمبئی ٹاکیز مالاد میں گئے، اور دوسرے تیسرے دن ہی جناب غلام حیدر صاحب نے فلم مجبور کے لیے لتا کا پہلا گانا ریکارڈ کیا۔ یہ ایک دوگانا تھا جس میں ان کا ساتھ دیا تھا مکیش نے، اور اس گانے کے بول لکھے تھے ناظم پانی پتی نے۔ انگریزی چھوڑا چلا گیا، دکھ درد کی گھڑیاں بیت گئیں۔ اس فلم کا ایک اور گانا بڑا مشہور ہوا تھا، بلکہ سارے ہی گانے مشہور ہوئے تھے۔ دل میرا توڑا، مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تیرے پیار نے۔ مجبور فلم کے سبھی گانے جناب ناظم پانی پتی نے لکھے تھے۔ جناب ناظم پانی پتی کا لاہور سے تعلق تھا۔ ممتاز شانتی کے شوہر جناب ولی صاحب کے یہ چھوٹے بھائی تھے،
اور انہوں نے بھی کافی فلموں میں کہانیاں بھی لکھی ہیں اور شاعری بھی کی ہے۔ ایس مکھرجی جنہوں نے لتا کو ریجیکٹ کیا تھا، بعد میں ان کے ادارے کی کوئی بھی فلم لتا کے بغیر نہیں بنی۔ اگر غلام حیدر صاحب بھی اس وقت لتا کو ریجیکٹ کر دیتے تو شاید لتا نام کی کسی گلوکارہ سے ہم واقف نہ ہوتے۔ جناب غلام حیدر صاحب کا ایک واقعہ جو کہ لتا کے متعلق ہے، اس کا ذکر بھی ضروری ہے۔ غلام حیدر صاحب لتا کے ساتھ کسی گانے کی ریہرسل کر رہے تھے۔ لتا بار بار کوئی غلطی کر رہی تھی۔ غلام حیدر صاحب اپنے غصے پر قابو نہ پا سکے اور لتا کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ لتا اور ریہرسل کرتے سبھی آرکسٹرا والے سٹن سکتے میں آ گئے، حیران ہو گئے۔ آرکسٹرا والوں میں سے ایک کرتار سنگھ، جو کہ جناب غلام حیدر صاحب کا خاصا چہیتا تھا اور بے تکلف بھی تھا، اس نے ہمت کی اور کہا، خان صاحب آپ نے اس کمزور لڑکی کو تھپڑ کیوں مارا؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھیے، وہ اتنی حیران اور پریشان ہے کہ رونا بھی بھول گئی ہے۔ غلام حیدر صاحب نے جواب دیا، دیکھو کرتار سنگھ، نور جہاں اگر غلطی کرتی تھی تو میں اس کو بھی تھپڑ مارتا تھا، اور دیکھو آج وہ کتنے بلند مقام پر پہنچ گئی ہے۔ یہ تھپڑ بھی لتا کو ایک عظیم سنگر بنائے گا، یہ موسیقی کی دنیا پر راج کرے گی۔ غلام حیدر صاحب کی اس پیشین گوئی کی سچائی تاریخ دے رہی ہے۔ جناب غلام حیدر صاحب ملک کی تقسیم کے وقت ہندوستان ہی میں رہے، جہاں انہوں نے 1948 کی مشہور فلم شہید، مجبور اور 1949 میں فلم کنیز کی موسیقی دی۔ اس کے بعد جناب غلام حیدر صاحب پاکستان چلے آئے، جہاں ان کے کریڈٹ پر پاکستان کی پہلی فلم، ریلیز کے حساب سے دوسری اور تیاری کے حساب سے پہلی، ہدایت کار جناب لقمان کی فلم شاہدہ کی موسیقی شامل ہے۔ اس وقت پاکستان کی فلم انڈسٹری نئے سرے سے قائم ہو رہی تھی، جدوجہد کا زمانہ تھا، سامان پرانا، ہنرمند لوگ بھی ادھر ادھر، بے سر و سامانی کے عالم میں سارے، سرکٹ چھوٹا، بجٹ محدود۔ ان حالات میں بھی جناب غلام حیدر صاحب نے 6 فلموں کی موسیقی دی۔ ان میں سے ایک فلم بے قرار کے گانے بڑے ہٹ ہوئے، دل کو لگا کے کہیں ٹھوکر نہ کھانا۔ یہ گانا منور سلطانہ اور علی بخش ظہور کی آواز میں شامل تھا۔ ایک گانا اس فلم کا بڑا مشہور، او پردیسیا بھول نہ جانا، منور سلطانہ کی آواز میں تھا۔ 1953 میں جناب غلام حیدر صاحب کی فلم گلنار ریلیز ہوئی۔ بدقسمتی سے جناب غلام حیدر صاحب بیمار رہنے لگے تھے۔ تشخیص سے پتہ چلا کہ ان کو گلے کا کینسر ہے۔ فلم گلنار کی ریلیز کے چند دن بعد 9 نومبر 1953 کو جناب غلام حیدر صاحب یہ دنیا چھوڑ گئے۔ ان کی تدفین لاہور پاکستان میں ہوئی۔ ریڈیو پاکستان پر اس دن بار بار جناب غلام حیدر صاحب کی یاد میں گلنار کا یہ گانا نشر ہو رہا تھا، ایک چاند چھپ گیا ہے اجالا کیے بغیر، لو چل دیے وہ ہم کو تسلی دیے بغیر۔ بعد از مرگ جناب غلام حیدر صاحب کو حکومت پاکستان نے 2 اعزازات دیے، 2011 میں تمغہ امتیاز اور 2018 میں پرائڈ آف پرفارمنس یعنی تمغہ حسن کارکردگی۔ جناب غلام حیدر صاحب کی مثال اس پارس پتھر جیسی ہے جو اوروں کو سونا بناتا ہے مگر خود پتھر کا پتھر رہتا ہے۔ جناب غلام حیدر نے نور جہاں اور لتا کو تو سونا بنا دیا اور انہوں نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنا لی، مگر بوقت مرگ غلام حیدر صاحب کے پاس ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ پارس پتھر کی مانند دوسروں کو تو سونا بنا گئے لیکن خود پتھر کے پتھر ہی رہے۔ البتہ ان کی بیگم امراؤ ضیاء بیگم نے ہمت نہ ہاری، نامساعد حالات کے باوجود اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان کے بچے بعد ازاں زندگی میں کامیاب لوگ بنے۔ برسوں بعد محترمہ امراؤ ضیاء بیگم نے سٹارک ہاؤس بہاولپور میں آخری سانس لی، جہاں ان کے چھوٹے بیٹے پاکستان آرمی میں GOC تھے۔ امراؤ ضیاء بیگم بھی لاہور ہی میں مدفون ہے۔ آخر میں دوستوں سے گزارش ہے کہ جناب غلام حیدر صاحب کی سوانح حیات کی تحقیق میں از حد احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی کومنٹس باکس میں ضرور لکھیے۔
اس دفعہ نشاد کی کہانی نشاد کی زبانی میں جناب نشاد کی باتیں کم ہیں اور جناب غلام حیدر صاحب کی زیادہ، لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا، غلام حیدر صاحب کی شخصیت بہرحال ڈیزرو کرتی ہے اور اس بات کی مستحق ہے کہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ ہماری فلم انڈسٹری میں کیسے کیسے لیجنڈ تھے۔ نشاد کی کہانی نشاد کی زبانی جاری رہے گی، باقی باتیں اگلے پارٹ نمبر 7 میں۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے، پڑھتے اور سنتے رہیے شاہکار اردو۔ اللہ حافظ۔